السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا اور اس کی تقدیس، اس کی تمجید، اس کی نعمتوں کا اظہار اور اس کی توحید کا اقرار. درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم کسی ضابطے کے تحت ہیں. ہم پر کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم نے ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک اشارے کا، حتیٰ کہ آنکھوں کی ایک ایک خیانت کا، اور دل میں ان پختہ ہونے والے ارادوں کا ہر ایک کا جواب دینا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون دان ہیں، ہمیں قانون کی ایک ایک شق کا علم ہے، ہم جیسے مرضی اپنے آپ کو دنیا کے قوانین سے بچا لیں، جو مرضی کرتے رہیں. کئی لوگ انجانے میں لوگوں کے حق غصب کر بیٹھتے ہیں. ان کو علم نہیں ہوتا کہ اس کی وعید اور اس کی شدت کس قدر ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو متکبر اور جابر سمجھ کر کسی کے حق کو غصب کر لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں.
اور نہ جانے کیسے کیسے راستے اختیار کر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور ان کے حق انہیں ادا نہیں کیے جاتے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اوپر والی سطح پر یہ سارے قوانین ہوں، نچلی سطح پر بھی ایسے ہی پکڑ ہے، ایسے ہی گرفت ہے جیسا کہ ایک اوپر والی سطح پر جو ہے اس کی پکڑ اور گرفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے پوچھا کہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ وہ شخص کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میری امت کا مفلس، کنگال، غریب وہ ہوگا جو روز قیامت آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کیے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے حق غصب کرتا رہا، ان کو برا بھلا کہتا رہا، جس کو دل آیا دو چار لگا دیں، جو دل میں آیا وہ اپنے سوشل میڈیا پہ جو بھی سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان پہ وہ لکھ دیا، تو اب اس کے خلاف وہ دعوے دار اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ شتمنی ھذا، اس نے مجھے سب و شتم کیا تھا، میرے بارے میں نامناسب الفاظ کہے تھے، مجھے برا بھلا کہا تھا، میری عزت خاک میں ملائی تھی۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، کوئی کہے گا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، یہ میرا حق تلف کیا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جو بھی خلاف دعوے دار آئیں گے، حتیٰ کہ ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ابھی تک دعوے دار موجود ہوں گے۔ کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوتا ہے جو نیکیاں بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ادا نہ کرے؟ یہاں پہ ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے وتیرہ یہ بنا لیا کہ ہم جی اگرچہ نماز نہیں پڑھتے، ہم عبادات نہیں کرتے، لیکن یہ تو شکر ہے نا کہ ہم کسی کے حق غصب نہیں کرتے۔ یہ ایک اور نادان لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو آج ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں، ہم نے کسی کا حق طلب نہیں کیا، لیکن انہوں نے نہ اللہ کا حق دیا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دیا۔ تو یہ بھی تو سب سے بڑی، اس دھرتی کی سب سے بڑی ناانصافی اور ظلم ہے کہ آپ اسی کے حق کو یاد نہ رکھیں جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو انعامات سے نوازا، جس نے بہت سی کرم فرمائیاں آپ پہ کیں۔ آپ اس کے حق کو ہی نہ پہچانیں اور اس کو فخر سے کہیں کہ ہم ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم لوگوں کے حق تو طلب نہیں کرتے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو اللہ کا حق نہیں دیتا، اللہ کا حق نہ دینے والا کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دے سکتا۔ وہ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رسالت میں جو سب سے اہم ذمہ داری ادا کی وہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ ذمہ داری سب سے اہم تھی، اور اسی مشن پر آپ رہے، اور اسی کی تکمیل سارے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے آئے، اور اسی کی دعوت اور اسی کی تبلیغ وہ کرتے آئے۔ تو جو سارے انبیاء کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ شخص یہی نہیں کر رہا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور یہ نقطۂ نظر بنا لیا کہ میں کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ ہونا یہ چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا جائے اور ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کیا جائے، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس شخص کے پاس وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ان لوگوں کے گناہ جو اس کے خلاف دعوے دار آئیں گے، یہ اللہ کی عدالت ہوگی جہاں پہ نہ تو دعوے دار جھوٹ بول سکیں گے اور نہ ہی مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے گا وہ کوئی ایسا انکار کر سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کی عدالت ہوگی، ثبوت فراہم کیے جائیں گے۔ اور اگر زبان اس کا اظہار نہیں کر پائے گی تو پھر ہاتھ اور پاؤں بول کے بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے خلاف شہادتیں دیں، وہ انگوٹھے، وہ سائن، وہ جو بھی ایسی علامات جو اختیار کی جاتی ہیں، کیسے کیسے ہوا اور کیا کیا ہوتا رہا، یہ سب کچھ، یہ ایک ایک چیز، ایک ایک عضو ہمارا یہ بتائے گا کہ کیا کیا اس کے ساتھ کس کے خلاف زیادتی ہوتی رہی۔ پہلے دور میں شاید لوگوں کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہوتا، لیکن وہ پھر بھی اس پر ایمان لائے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو ڈیجیٹل دور ہے، جو میڈیا کا دور ہے، جس میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں ہماری ساری ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، جس میں ہماری ایک ایک چیز محفوظ ہو جاتی ہے، وہ موبائل بند بھی ہوں تو کوئی کسی بھی طریقے سے ان کے اندر وہ ساری معلومات جمع کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندوں کا یہ اختیار ہے تو اللہ مالک العلام وہ ان چیزوں پر جس سے بندوں کو اتنی قدرت دی ہے وہ بہت زیادہ قوت اور طاقت اور اختیار رکھتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی اقدام کرتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے نتائج اور اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اوپر والی سطح سے لے کے نیچے تک ہم کیسے ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں وہ کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤدن الحقوق الی اہلھا، کہ تم روز قیامت حقوق جن کے حقوق ہیں ان کے سپرد کرو گے، حتی یقتص من الشاة الجلحاء، کہ جو بکری بغیر سینگوں کے ہے اسے بدلہ لے کے دیا جائے گا اس بکری سے جو سینگوں والی ہے۔ سینگوں والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارتی ہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدلہ لے کے دے گا کہ اس سینگ والی بکری نے اس بغیر سینگ بکری کو سینگ مارے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو جانور ہیں یہ تو مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور نہیں دیا جو ہمیں دیا۔ ہمیں ایک سوچ آنی چاہیے، ایک فکر آنی چاہیے کہ آج میں اگر یہ سینگ جو ہے دراصل یہ کیا ہے، یہ قوت کا ایک اظہار ہے کہ اس کے پاس وہ سینگ نہیں ہے اور اس کے پاس سینگ ہے، یہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ تو جس کے پاس طاقت ہے وہ اگر جس کے پاس طاقت نہیں ہے، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، وہ گھر میں کام کرنے والے خادم ہوں، وہ ملازم ہوں، وہ نوکر ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، کوئی ظلم کرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ظلم کیا اور میں یہ کہہ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا کہ جس نے یہ ظلم کیا ہے وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اچھا ذہنی توازن ہے جو صرف اور صرف ملازموں پہ ہی خراب ہوتا ہے، یہ گھر کے دیگر افراد کے خلاف کیوں نہیں خراب ہوتا یہ ذہنی توازن؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ کوئی کیس نمایاں ہو جاتا ہے، کوئی چھپا اور دبا رہتا ہے، کوئی اس وجہ سے بھی دبا رہتا ہے
کہ اگر اس کا اظہار کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مشکلات جھیلیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے حقوق سے ناآشنا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بغیر سینگ والی بکری کو بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سینگوں کا صلہ اور بدلہ لے کے دے گا جس نے اس کو سینگ مارے تھے۔ اس پہ علماء نے لمبی چوڑی بحث بھی کی، شارحین نے، محدثین نے، کہ آیا کیا جانوروں کو بھی روز قیامت اٹھایا جائے گا؟ یہ وعید کے قبیل سے ہے کہ واقعتاً ایسا ہوگا، یا ہمیں یہ ڈرایا گیا کہ اگر جانور بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اسے صلہ لے کے دیا جائے گا، اسے بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار فرمایا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسا انصاف کا ترازو قائم کرے گا کہ جس کے حق میں کوئی کمی بیشی کی ہوگی، روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور اس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، بینک بیلنس نہیں ہوں گے، کوئی ایسی کرنسی نہیں ہوگی جو آج دنیا میں رائج ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوگا؟ صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی، اور انہی کا تبادلہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ لوگ ہم میں سے کیا کیا کرتے ہیں اور کس قسم کی زیادتیاں اور ناانصافیاں، حق تلفیاں، اور اس کے نتیجے میں پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا گزر ہوا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیچھے کی جانب سے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اے لم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو۔ یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان نہ سکے کہ مجھے کہنے والے کون ہیں اور کیا مجھے کہا جا رہا ہے۔ وہ اسے پیٹتے ہی رہے، آپ قریب ہوئے، پھر آپ نے ان سے یہ فرمایا، اے لم ابا مسعود، ابو مسعود یہ بات جان لو کہ واللہ اقدر، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تم اس غلام پہ رکھتے ہو۔ تمہیں جو اس غلام پہ اختیار ہے یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ قدرت تم پہ رکھتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی وہی طاقت، وہی عزائم، وہی دل، وہ گردہ، وہ سب کچھ موجود ہے۔ تم بھی انسان ہو تو تمہارا اختیار تو اس میں بہت کم ہے، دیکھو تم اپنے اختیار کا کیسے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو وہ اللہ حکم الحاکمین، وہ بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس سے بہت زیادہ اس کو اختیار حاصل ہے جو تم کو اس پر ہے۔ تو یہ بات سننی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ایسا تھا، پر اثر تھا، پر حکمت تھا۔ وہ سمجھ گئے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پھر کسی غلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ حالانکہ ایک فرق بھی ہے، ہمارے ہاں جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتے ہیں، جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، یہ غلام نہیں ہیں، نہ وہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں وہ لونڈیاں ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بھائی قرار دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ربضہ کے مقام پہ۔ یہ باتیں سنیے، اس پہ غور کیجئے، لفظ لفظ کو جانیے، تاکہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہماری زبان سے
ہمارے لہجوں کی تلخیوں سے اور ہمارے اقدامات سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے معاملات سے اپنے بھی ناراض ہیں، بیگانے بھی ناخوش ہیں، ہر طرف ہم پر کوئی نہ کوئی بلیم ہے، الزام ہے، ہمارے خلاف دعوے ہیں، تو یہ دعوے بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو سیدنا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت وہ ربضہ میں تھے، مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی۔ تو جو سوٹ ابو ذر نے پہنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی سوٹ ان کے خادم نے بھی پہنا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنے غلام کو یہ آر دلائی تھی، آر، اس کو ایک تانا دیا تھا، کیسے کہہ کے، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ ایک اور دوسری روایت کے اندر، یبن السودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، سیاہ فام عورت کے بیٹے، یہ میں نے اسے لفظ کہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو اس کی ماں کے طرف سے کوئی تانا نہیں دینا تم نے، وَلَا تُعَيِّرُ بِأُمِّهِ، کہ ماں کے نام کا، والدین کے نام کا کوئی تانا تم نے نہیں دینا۔ حالانکہ اس نے بھی کوئی ایسی بات کہی تھی تو اس کے مقابلے میں حضرت ابو ذر نے ایسی کوئی بات کہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، انہوں نے اپنے سر آنکھوں پر رکھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی غلاموں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جس میں کوئی ایسی بات، ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف تھی۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ اخوانکم خبلکم، کہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے خادم ہیں۔ کہنا تو ایسے چاہیے تھا کہ جو تمہارے خادم ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن آپ نے یوں فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں جو بھی تمہارے خادم ہیں، یعنی بھائی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ تمہارے ہی طرح انسان ہے۔ جعل اللہ تحت ایدیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے ماتحت کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں مال دیا، دولت دی، کہ تمہارے کام آج کوئی اور کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بھی کام کرتے ہیں، تمہارے بھی کرتے ہیں، تو تم انہیں اپنا بھائی سمجھو۔ یہ جو حقارت امیز لہجے ہوتے ہیں، یہ جو ہم وقت کے فرعون بن جاتے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے فرعون بنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس وہ مصر کی ریاست نہیں ہوتی، لیکن اس کے گھر کی ریاست، اس کا وہ معاشرہ، اس کا وہ گھر، اس میں وہ فرعون بنا ہوتا ہے، جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے وہ کرے۔ یہ ہم دنیا کی نگاہوں سے، دنیا کے قوانین سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ حکم الحاکمین کی عدالت سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس کا تو واضح اعلان ہے، جو حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو سمجھایا تھا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، اگر ایک بھی نیکی یا برائی وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، من خردل، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، فتکن فی السماوات، اور ہو بھی آسمانوں میں، فضاؤں میں ہو، بلندیوں پہ ہو، یا ہو وہ تہ خانوں میں، زمین کے اندر ہو، زمین کی پشت پر ہو، زمین کے پیٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگی، اتینا بہا، ہم اس کو لے کے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ ایک رائی، ایک ذرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان ذروں کے متعلق بھی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اگر جرم کرے گا، کمی کرے گا، گناہ کرے گا، تو وہ اسے بھی اپنی ان نگاہوں سے دیکھ لے گا۔
اس احکم الحاکمین سے ہم کیسے یہ ساری باتیں چھپا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر قیامت کا، آخرت کا ایک شعور بیدار کرنا ہے کہ ہم دنیا میں ایک قانون کے تحت، الہی قانون کے تحت زندگی گزارنے آئے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کتاب و سنت جیسے وہ قوانین فراہم کیے۔ دنیا نے تو آج سے کوئی 100 سال پہلے وہ قانون کی کتابیں لکھنی شروع کیں، اور ہمارا قانون جو لکھا ہوا ہے وہ تو 1400 سال پہلے کا موجود ہے۔ تو اس قانون کے اندر وہ سارے ضابطے، وہ شقیں جن سے معاشرے کے اندر سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، اور وہ سارے اوصاف جو ایک مسلم معاشرے میں ہونے چاہیے وہ سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم نے ان نصائح کو، ان احادیث مبارکہ کو، قرآن مجید کی ان آیات کو سن کے اپنے قلوب و اذہان کے اندر، اپنے عمل اور کردار کے اندر جگہ دینی ہے۔ میرے دوستو، بعض آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہمارے اندر وہ جو تبدیلی ہے، جو ہمارے اندر ایک انقلاب ہے، وہ اس لیے برپا نہیں ہوتا۔ شیطان ہمارے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ ہم نے کسی کو ایک تھپڑ مارا تو روزے قیامت وہ تھپڑ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس کیے، کوئی لفظ لکھے تو وہ بھی روزے قیامت، یعنی نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اختیار اللہ تعالیٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہی وہ بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کس ادا سے، کس انداز سے وہ کام کر رہے ہو۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، جہاں پہ یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد جا کے یہ کیوں فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، کہ وہ زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی تمہارا اگر والدین سے تعلق بھی محض دولت کی بنیاد پہ ہے، محض اس بنیاد پہ ہے کہ وراثت مجھے زیادہ مل جائے یا میرے حق میں کوئی وصیت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے تمہارا والدین سے تعلق کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا والدین سے تعلق ہو، ایسا تعلق ہو کہ اللہ حکم الحاکمین کے سامنے تم عبادت کے طور پہ اسے پیش کر سکو کہ میں نے تیرا حکم سمجھ کے اپنے والدین کی خدمت کی تھی۔ آج کون ہے جو بے لوث یہ اظہار کر سکے کہ میں والدین سے محبت بھی اس کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں، میں فلاں نیکی اس کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں؟ آج تو اس معاشرے کی وہ حالت ہے کہ جس کا بس نہیں چلتا وہ اپنے آپ کو نیک قرار دیتا ہے، اور جس کا بس چلتا ہے وہ جو مرضی اس کے دل میں آئے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو بھی ظلم، جو بھی زیادتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اخوانکم خولکم، کہ جو تمہارے خادم ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، یہ تمہارا اختیار نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو معاشی نظام اوپر سے اتارا ہے اس میں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاش کے اندر فرق رکھا ہے، کسی کو زیادہ سے نوازا، کسی کو کم سے، کسی کو اس سے کم سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، یہ اس لیے اس نے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا ماتحت کر سکو۔ اگر سب کی دولت برابر ہوتی تو مجھے بتائیے کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ یہ نہیں چل سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام دینا تھا اور لوگوں کو یہ سمجھانا تھا
کہ تمہارے ذمے دوسروں کے حقوق ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس میں سے جو تم کھاتے ہو اپنے خادموں کو بھی وہی کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم اپنے خادم کو ہوٹل میں ساتھ لے کے گئے ہو اور اس کو ایک طرف بٹھا کے جو بچا کھچا ہے وہ اس کو کھلاؤ اور خود عیش کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پردے کے معاملات میں اس کو علیحدہ بٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم پہنتے ہو وہی تمہیں انہیں پہنانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑا نا، تو اس وقت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے تو پھر میں اپنے غلاموں کو بھی وہی چیز کھلاتا ہوں اور وہی پہناتا ہوں جو خود کھاتا اور پہنتا ہوں۔ یہ وہ ارشادات نبویہ کا اثر تھا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم ایسے نالائق اور ایسے غافل لوگ ہیں کہ ہم اپنے حقوق تو ادا نہیں کرتے، ہمارے اوپر بہت سے حقوق اور بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم آج آ کے عہد نبی کے ان اصحاب کے متعلق جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا تھا ان کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی حق تلفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ والی بات جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے، یہ صرف دو موقعوں کے لیے آئی ہے اعلان جنگ والی بات۔ ایک تو وہ لوگ جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تم اس سے رکتے نہیں ہو، اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ایک یہ موقع ہے، اور ایک اس حدیث کے اندر آیا کہ اس شخص نے جس نے اللہ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی تو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میرے دوستو آپ مجھے بتائیے کہ ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا وہ یقیناً ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات عالیہ سے نوازا۔ آج کا کوئی شخص سوشل میڈیا کے زور پر اور اپنی زبان دانی کے زور پر ان ہستیوں کو قابل بحث ٹھہراتا ہے جو امت کے اندر بیٹھا ہوا صحابہ کرام کے بارے میں ایک پختہ تصور ہے، جو محبت ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ کون سی اسلام کی خدمت کر رہا ہے؟ تو ہم تو اپنے دور کے جو لوگ ہیں نا، ان کی عزت اور احترام کے اس قدر پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہا تھا، کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی حرمت وہ مسلمانوں کے دلوں میں کیسی ہے۔ مثلاً آج کوئی اسلام کا دشمن یہ اظہار کرے کہ میں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ جانتے ہیں حدیث نبویہ کے اندر یہ پیش گوئی موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک ٹیڑھی پنڈلیوں والا حبشی وہ کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو ایسے ڈھا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں وہ اوزار بھی ہوں گے۔ ایسا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کعبۃ اللہ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ایسے نہیں ہوگی، وہ دشمن کے ان تمام منصوبوں کو، عزائم کو خاک میں ملا کر اپنے آپ کو متحد اور ایک نقطے پر اکٹھا کرنے سے ہوگی۔ وہ ایسے نہیں ہو سکے گی کہ ہم دعائیں کرتے رہیں اور کعبۃ اللہ کی حفاظت ہو
اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا کافی ہے، وہ ہمارا ایمان جاننا چاہتا ہے، ہمارے اس کردار کو دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی کعبہ کے پاسبان موجود ہیں، اس دور کے اندر بھی حرمت رسول پر اپنی جانیں نثار کرنے والے قربان تیار ہیں، اور اسی دور کے اندر قرآن مجید کو تحفظ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ سچائی اور صداقت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے کہ کسی نے بھی ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی زیادہ عزت بخشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے سے زیادہ وہ مقام دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کعبۃ اللہ کے متعلق اگر کوئی یہ غلط عزائم کا ارادہ کرے تو آج امت مسلمہ کا حال کیا ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اسی کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، ما اعظمکی و حرمتکی، کہ تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی جو عزت ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی عزت وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم جو اپنے بھائیوں کی، اپنے دوست احباب، اپنے کزنز، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی اور اپنے مخالفین کی، جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا اس کا حساب ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا؟ کیا ہم اس حوالے سے آزاد ہیں؟ یہ وہ معاشرتی جرائم ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر سے محبت کھینچ لی اور ایک دوسرے کا ایسا مخالف بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات تو کیا ہمیشہ ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسے جرائم ہیں۔ دیکھیے ہم اپنے دور میں بھی بہت محتاط ہیں کہ ہم کسی کی عزت کو خاک میں نہ ملائیں۔ تو آج کا کوئی شخص اٹھے اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کرے تو ایسا شخص کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اس کو اس سے کیا ملے گا اس کے سوا کہ صحابہ کرام کا جو ایک امیج، جو ایک تاثر امت مسلمہ کے دل میں بیٹھا ہے، وہ اس کو گھٹا کے اللہ کے نزدیک وہ کیا مقام لینا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے، کئی لوگ یہ بھی بات پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو مجھے بتائیے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کے متعلق کیا فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی پیش گوئی دیتے تھے۔ میں نے اس بارے میں تفصیل سے لکھا بھی اور وہ شائع بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو اس دور کے اندر موجود تھے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حق کا ساتھ دینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس قدر اہم ذمہ داریاں ہیں معاشرے پر کہ ان کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اس کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ لیکن اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد فتن کے اندر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا، تم نے بس اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری تلوار سے کو فتنوں کی آگ کو بھڑکانے کا موقع نہ ملے۔ تو اس کا مطلب ہے جب اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، جب ساتھ دینے کا فائدہ بھی تھا، اور اکثر صحابہ کرام ان فتنوں سے دور رہے، فتنوں میں شامل نہیں ہوئے۔ بہت کم صحابہ کرام تھے جو ان فتنوں کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی اکثریت فتنوں سے بالکل دور رہی۔ تو اس دور میں تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم فلاں کا ساتھ دیتے ہیں، فلاں کا ساتھ دینے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی پیارے تھے جیسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک تو وہ مشہور روایت ہے نا، وقت بھی تنگی داماں کی شکایت کر رہا ہے، لیکن مجھے کچھ کہنا بھی ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو آپ نے اپنے دامن میں بٹھا کے یہ دعا کی تھی، اللہم انی احبہما
فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا، وہ علیحدہ ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو آپ نے یہ فرمایا تھا، ایک یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت اسامہ کو اور حضرت حسن کو آپ نے بٹھا کے یہ دعا کی تھی۔ تو وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو انہی صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کے لیے نکلیں، تو وہ کہنے لگے کہ اگر شیر کے منہ میں بھی آپ ہوں تو وہاں بھی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو معاملہ ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا تھا، میں اس وجہ سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو ایسی روایات بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ ایسے مفکر جنہوں نے یہ باتیں لکھی کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ساتھ ہیں، پھر ایک مخالف گروپ بنا کے اس کے خلاف جو کچھ زبان پہ آیا، جو کچھ قلم کے نیچے آیا، وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آج امت کے اندر خلفشار ہے، انتشار ہے، امت ایک دوسرے سے دور ہے، روٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مفکرین نے اپنی رائے سے یہ رائے قائم کی کہ ہمیں فلاں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ تم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، حالانکہ اس میں خبر آپ کے داماد کی شہادت کی بھی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں خبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو اپنانا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہ ہو ایک طرف تم ہو اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کھڑے ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا تھا اور میڈیا پہ پھیلاتا تھا۔ مجھے بتاؤ اس کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ آج لوگوں نے اسے معمولی سمجھ لیا کہ جس کے متعلق جو کچھ آئے، جو کچھ کہہ سکیں وہ کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ان عقائد اور اعمال پہ پختہ تر کر دے جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی نجات، کامیابی اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی ہمارے نام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ جو کچھ کہا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔